بظاہر چار الفاظ ہیں حق گوئی کے وارث، لیکن آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ یہ الفاظ بہت ہی وزنی ہیں، اس لیے کہ حق گوئی کی تاریخ اگر آپ پاکستان کی چاہے صحافت کے اعتبار سے ہو، شعر و ادب کے اعتبار سے ہو، اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ بہت ایک ضخیم ہمیں نسخہ نظر آئے گا اگر کوئی ریسرچ ہو۔ بظاہر 15-20 بڑے نام، لیکن یہ نسخہ اس لیے ضخیم میرے خیال میں ہے کہ شاید اب یہ سوال ہے کہ حق کی آواز تبھی اتنی ہمیں بلند نظر آئے گی کہ باطل بڑا ہوگا۔ فلموں میں کہتے ہیں نا کہ ہیرو اسی فلم کا بڑا ہمیں نظر آتا ہے جس کا ولن پہلے بڑا ہو، کیونکہ ولن نے آخری سین میں ہیرو نے آخری سین میں ولن کو زیر کرنا ہوتا۔ تو کیا حق کی آواز اگر ہمیں اونچی دکھائی اپنی شعر و ادب اور صحافت کی تاریخ میں دیتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل بہت سٹرونگ تھا، اور وہ معاشرے اور وہ تاریخیں کا اقوام کی کہ جہاں باطل سٹرونگ نہیں ہوتا تو کیا حق کی آواز بھی بلند نہیں سنائی دیتی؟ ایک یہ سوال ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس تاریخ کی ہم بات کریں تو ہمیں کیا صرف ضمیر نیازی کا پرائڈ آف پرفارمنس لینے سے انکار کر دینا، یا وارث میر کا ضیاء کے دور میں مضامین لکھنا، یا حمید اختر کی کال کوٹھری، یا ایسے بہت سے مثالیں، کیا یہ حق گوئی کے وارث ہیں؟ یا آج کے دور میں بھی جہاں پاکستان میں ایف ایم کی دنیا سے لے کے ٹیلی ویژن، اخبارات ایک بظاہر ایک آزاد فضا ہے، تو اس آزاد فضا میں بھی حق گوئی کے وارث ہیں نہیں ہیں؟ ہیں تو ان کی نشاندہی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو کیا ان کی نشاندہی بھی آج سے 50 برس بعد ہوگی؟ حق گوئی کا وارث اصل میں ہوتا کون ہے؟ یہ بہت سے سوال ہیں جو میں کچھ اپنے ذہن میں لے کے آیا ہوں، کچھ آپ کی مدد درکار ہوگی، اور یقینی طور پر ایک ایسی شخصیت کہ جن کو شارع فیصل پہ گولیاں نہ بھی لگتی تب بھی ان کو ہم ایک حق گوئی کا وارث کہتے، گردانتے، مانتے، اور ان کا صرف پاکستان کی میرا خیال ہے کہ صحافت کے اعتبار سے وہ رشتہ نہیں ہے کہ جو ہم ان کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ یا ان کو پڑھ کے بناتے ہیں، ان کی پرورش بھی ہم میں سے وہ نوجوان جو حامد میر کو یا پاکستان میں صحافت کو فالو کرتے ہیں، ان کی پرورش بھی ایک حق گوئی کے صحافت کے اعتبار سے ماحول میں ہوئی۔ وارث میر صاحب کے حوالے سے میں چاہوں گا محترم حامد میر صاحب کو ہم دعوت دیں کہ ان تمام الجھے ہوئے سوالوں کو وہ ہمارے ساتھ مل کے سلجھائیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ کیا بڑے نام آپ کو انسپائر کرتے ہیں حق گوئی کے اعتبار سے پاکستان میں؟ پاکستان کی اگر ہم 47 سے تھوڑا سا پہلے سے چلیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ میں ایک اخبار نویس ہوں، ایک صحافی ہوں، اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب بالکل یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں صحافی بنوں، اور انہوں نے مجھے ہمیشہ ڈسکریج کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں صحافت بہت مشکل کام ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں، اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے میں بن گیا۔ تو بعد کے زمانوں میں سمجھ آئی کہ وہ شاید صحیح کہتے تھے۔ اچھا، آپ ریگریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں ریگریٹ اس لیے نہیں کرتا کہ میں خوش قسمتی میری یہ تھی کہ میری والدہ کے علاوہ بہت سے ایسے بزرگ تھے جنہوں نے مجھے خراب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس میں حبیب جالب صاحب سر فہرست تھے، نثار عثمانی صاحب تھے، احمد بشیر صاحب کا بہت کلیدی کردار ہے مجھے خراب کرنے میں۔ احمد بشیر صاحب جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کبھی ان پر فرنٹیئر پوسٹ میں لکھتے تھے، ان کا کالم پر پابندی لگ جاتی تھی، تو کبھی وہ احمد خان کھل کے نام سے لکھتے تھے، کبھی بلے شاہ کے نام سے لکھتے تھے، کبھی ایک دفعہ وہ دلہ بھٹی کے نام سے بھی لکھا انہوں نے، وہ پین نیم بنا لیتے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ تھے۔ تو لیکن ان بزرگوں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے تو وہ ہمارے سامنے ان کے جو آئیڈیلز ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک کا تو ابھی ذکر ہو رہا تھا، فیض صاحب کا۔ آئیے رحمان صاحب نے بڑی اچھی باتیں ان کے بارے میں بتائیں، لیکن وہ روایت جو ہے اگر ہم اس کا آغاز 1857 سے شروع کریں تو 1857 میں جو صحافی تھے اس وقت بڑے کمزور تھے، اخبار نویس بڑے کمزور تھے، لیکن محمد حسین آزاد کے جو والد تھے مولوی محمد باقر صاحب، ان کو انگریزوں نے گولی مار دی تھی، کیونکہ وہ بغاوت ہوئی تھی اس کی خبریں چھاپتے تھے اپنے اخبار میں۔
اور پھر اس سلسلے کو آزاد صاحب نے آگے بڑھایا. پھر اس کے بعد آگے مولانا محمد علی جوہر, ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. ظفر علی خان صاحب تھے. پھر 47 آ گیا تو 47 کے بعد ایک مختصر عرصہ جس کا ذکر کیا یہ رحمان صاحب نے, وہ فیض صاحب کا تھا. لیکن جو ایوب خان کا زمانہ تھا, اس زمانے میں بڑی آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی گئیں, کیونکہ وہ 4 سال تو مارشل لا تھا اور پھر صدارتی نظام آ گیا. 1962 میں صدارتی نظام آ گیا, اور پھر 1963 میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آیا تھا. تو جب آج کچھ لوگ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگ فوراً جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار آپ کو اتنی الرجی کیوں ہے صدارتی نظام سے. تو وہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری الرجی کی وجہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 ہے, جو کہ ایک صدارتی نظام کی پیداوار ہے. تو اس نظام کے خلاف اور اس آرڈیننس کے خلاف جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بڑی مزاحمت کی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس وقت یونائٹڈ پاکستان تھا, تو دونوں اطراف سے بہت اس کی مزاحمت ہوئی. اور یہ وہی دور تھا, یہ وہی دستور تھا جس کے بارے میں حبیب جالب صاحب نے کہا تھا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اور اس وقت جو ہمارے قومی ترانے کے خالق تھے حفیظ جلندری صاحب, وہ دوسری طرف تھے. ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. حفیظ جلندری صاحب ہمارے قومی ترانے کے خالق تھے, لیکن وہ ایوب خان کے ایڈوائزر تھے. تو جو جالب صاحب نے جو نظم کہی تھی ایک مشیر کے بارے میں, تو یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے, تو وہ اصل میں وہ مشیر جو تھا وہ ایوب خان کو مشورہ دے رہا تھا کہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو. تو وہ جو مشیر کا نام تھا وہ حفیظ جلندری تھا. وہ مشیر حفیظ جلندری صاحب تھے. قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ اور مرتبہ اپنی جگہ, لیکن حق گوئی کے حوالے سے ان کا جالب صاحب کا مقام جو ہے وہ ان سے بڑا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ اگر آج کے دور میں اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ کیا ہے. تو یہ سارے جو ہمارے بزرگ ہیں اس میں پھر آپ دیکھتے جائیں, آپ پھر اس میں اس زمانے میں حمید نظامی صاحب تھے جو ایوب خان کے دور میں, ان کے بھی اختلاف ہوا. آپ بعد کا جو نوائے وقت ہے اس کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن حمید نظامی صاحب نے بھی اس مارشل لا کی مخالفت کی. پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ لمبی کہانی ہے کہ جو پاکستان ہے ایک جمہوری اور سیاسی عمل کی پیداوار ہے, لیکن اس پہ جب آمریت مسلط ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں. ملٹری آپریشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو 71 کا جو ملٹری آپریشن ہے اس میں بہت سے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اس میں بھی حمید اختر صاحب تھے, عیہ رحمان صاحب تھے, عبداللہ ملک صاحب, بہت سے لوگ ہیں. تو لیکن پھر جب جمہوری دور آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, اب اگین جس طرح میں نے حفیظ جلندری صاحب کا ذکر کیا کہ ان کا ایک اپنا مقام ہے قومی ترانے کی وجہ سے, اسی طرح بھٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا اور ان کا ایک اپنا مقام ہے. لیکن ان کے جمہوری دور میں جو آزادی صحافت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. اور لیکن اب یہ اگر میں بھٹو صاحب کے دور میں جو حسین نقی صاحب کے ساتھ ہوا یا مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ہوا یا الطاف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا, اور لوگوں کے ساتھ, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو اگر میں اس کی مذمت کروں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوری دور میں غیر جمہوری رویوں سے گریز کرنا چاہیے. تو اصل میں وہ رویہ غیر جمہوری ہے, ہاں, چاہے دور کوئی بھی ہو ہمارے. اور پھر اس کے بعد پھر جب ضیاء الحق کا دور آیا تو پھر اس میں آپ دیکھیں کہ نثار عثمانی صاحب تھے, احمد بشیر صاحب تھے. اگین اس زمانے میں حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پھر بڑی ایک مشہور نظم کہی, جیسی وہ ایوب خان کے دستور کے خلاف تھی کہ ظلمت کو ضیاء سرسر کو صبح بندے کو خدا کیا لکھنا. تو یہ جو ہمارے سارے جو بزرگ ہیں جو حق گوئی کی وجہ سے ہمیں انسپائر کرتے ہیں, تو یہ ابھی بڑی اچھی بات کر رہی تھی منیزہ ہاشمی صاحب. ہاں, منیزہ ہاشمی صاحبہ کہ جتنی ان کو کمی آج محسوس ہوتی ہے فیض صاحب کی, تو کبھی ان کو اس سے پہلے اتنی کمی محسوس نہیں ہوئی. ایک چھوٹی سی بات سے میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا
کہ فیض صاحب اگر آج زندہ ہوتے تو بڑی تکلیف میں ہوتے. تکلیف میں تو جو ہے وہ زندہ تھے تو اس وقت بھی تھے تکلیف میں تو وہ اس وقت بھی تھے. میرے خیال سے کہ آج بھی اگر فیض صاحب زندہ ہوتے تو ان کا کردار وہی ہوتا جو کہ راولپنڈی کانسپریسی کیس کے بعد انہوں نے جو جیل میں بیٹھ کے جو انہوں نے شاعری کی اور اس کے بعد بھی وہ جو کچھ کرتے رہے ان کا کردار وہی ہوتا. مجھے صرف اتنا فرق نظر آتا ہے کہ وہ سموکنگ کا زمانہ تھا, وہ ٹی وی کا انٹرویو دے رہے ہیں تو اس میں بھی سموکنگ کر رہے ہیں. یہ نو سموکنگ کا زمانہ ہے. صرف یہ ایک تکلیف ہوتی ان کو, باقی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. باقی ان کو صحافی سے خائف کیوں ہوتا ہے جو امپاورڈ, جو پاور میں ہوتا ہے؟ صحافت یا قلم یا آج کل کے زمانے میں ٹیلی ویژن کا کیمرہ, اس کا خوف کیا ہے؟ کیا یہ واقعی دلوں پہ حکومتیں کر سکتا ہے قلم اور کیمرہ اور مائکروفون؟ میری ناقص رائے یہ ہے کہ صحافی یا میڈیا اس کو اپنے آپ کو کنگ میکر نہیں سمجھنا چاہیے, اور نہ تو جو ارباب اختیار یا ارباب حکومت ہیں نہ تو وہ میڈیا کو اوور ایسٹیمیٹ کریں, نہ ہی میڈیا اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرے. میڈیا کو خطرہ وہ اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ اپنا جو ان کا ایک قانونی اور آئینی دائرہ ہے, جب وہ اس کو ریڈ لائن کو عبور کر کے اور جو کام ان کا نہیں ہے جب وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیں اس کام سے روکے گا یا اس پر وہ احتجاج کی صدا بلند کرے گا, تو پھر وہ اس کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس کو پہلے پیار محبت سے اس کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اگر آپ کلٹیویٹ ہونے سے انکار کر دیں تو پھر وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اگر وہ آپ کو ڈرانے میں بھی کامیاب نہ ہوں تو پھر وہ آپ پر الزامات لگا دیتے ہیں, غدار بن جاتے ہیں, آپ کافر بن جاتے ہیں, آپ پہ مقدمہ ہو جاتا ہے, آپ کو اندر مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ بات کی ہے, پچھلے سال کی بات ہے شاید. آئی رحمان صاحب کا ڈان میں ایک کالم چھپا, مسنگ پرسنس کے بارے میں تھا. تو میں نے ان کا کالم پڑھا تو اس دن اسلام آباد میں ایک اور بھی سیمینار تھا, تو وہاں پر بھی اس ایشو پہ گفتگو ہونی تھی. تو میں نے کہا اس سیمینار کے جو منتظمین ہیں اور شرکاء ہیں ان کو تھوڑا سا مزید سینسٹائز کرنے کے لیے میں نے اس کالم کو ٹویٹ کر دیا. صرف ٹویٹ کیا. تو ٹویٹ میں نے کر کے اور اس کے بعد جب میں اس طرف جا رہا تھا ہالیڈے ان ہوٹل کی طرف, تو مجھے 2-3 کالز آئیں. تو انہوں نے کہا کہ بڑی ضروری ہے آپ سے ملاقات کرنی, بہت ضروری ہے. میں نے کہا جی میں تو ایک سیمینار پہ جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ سیمینار کدھر ہے؟ میں نے کہا جی ہالیڈے ان میں. موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا جی موضوع یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ان پاکستان. تو وہ کہا اچھا اب سمجھ آ گئی, یہ ایک پری پلانڈ ایک آپ کی موو تھی. آئی رحمان صاحب نے ایک منصوبے کے تحت یہ کالم لکھا اور آپ نے اس منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ٹویٹ کیا ہے, اور اب آپ سارے جو ہیں یہ اس جگہ پہ اکٹھے ہو کے ہماری ایسی تیسی پھیریں گے. تو ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو اب ہمارا شک یقین پہ بدل گیا ہے اور اب ہمیں آپ سے ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جو کرنا کر لیں. وہ اس طرح انہوں نے گفتگو کی میرے ساتھ, اور میں تو آئی رحمان صاحب کو ملا ہی نہیں تھا. تو خیر میں وہاں سے چلا گیا. تو وہاں پر وہ گفتگو وغیرہ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ بجائے کہ کیمرے فٹ کریں وہ کیمرے اٹھا کے وہاں سے نکل رہے ہیں واپس. تو میں نے ایک اپنے ساتھی سے کہا بھائی کیا ہوا تم واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ اسائنمنٹ ڈیسک سے فون آیا کہ آپ فوری طور پہ واپس آ جائیں. تو خیر وہ اس کی کوئی کوریج نہیں ہوئی اس ایونٹ کی. تو شام کو جب 9:30-10 بجے یہ دوبارہ ایک اور صاحب نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بڑے خبط عظمت کا شکار تھے وہ. تو اس بڑی جو نہیں ہوتا ایک تفاخر, احساس تفاخر, خبط عظمت, بہت سی چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں ان میں اس وقت. یہ سارے نفسیاتی مسائل ہیں. خبط عظمت بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, نرگسیت بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, ذوم تقویٰ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ سارے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ ان کے لہجے سے جھلک رہے تھے. کیا اچھا. انہوں نے کہا دیکھا پھر
کیسی ہم نے تمہاری سازش ناکام کی. ایک منصوبے کے تحت آپ لوگوں نے مسنگ پرسنس کا آج ایشو کھڑا کیا. ایک بہت انہوں نے نامناسب سا لفظ استعمال کیا رحمان صاحب کے بارے میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن ہم نے تو آپ کی آواز ہی بند کر دی. میں نے کہا بھائی جان اس طرح کرتے ہیں کہ آپ رحمان صاحب کو, مجھے اور جو 3-4 لوگ ہیں اس طرح کے, آپ ہمیں جو ہے اگر سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں آپ ہم پہ مقدمہ دائر کر دیں, عدالت میں چلے لے جائیں ہمیں, اور وہ عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون. انہوں نے کہا یہ عدالتیں بھی آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, اور یہ جو ہے اس ایشو کو نہ ختم کرتے ہیں نہ طے کرتے ہیں, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں, ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک حکمران حکمران ایک فرد نہیں ہوتا, حکمران ایک طبقہ ہے, اس کی ایک ذہنیت ہوتی ہے. وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے یہ آئین آنی جانی چیز ہے, ریاست کو قائم رکھنا ہے. یہ ہے ان کی آئیڈیالوجی. تو یہی آئیڈیالوجی ایوب خان کی تھی, یہی آئیڈیالوجی جو ہے یہ یحییٰ خان کی تھی, یہی آئیڈیالوجی ضیاء الحق کی تھی, یہی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پرویز مشرف کی تھی. اور انفارچونیٹلی یہ آئیڈیالوجی آپ کے بہت سے نام نہاد جمہوری حکمرانوں کی بھی ہے. اور جو اس وقت ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بہت سے جمہوری لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان کے رویے غیر سیاسی ہیں. میر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سے 2 سال 5 سال 8 سال 7 سال وہ کون سا دور آپ کو نظر آتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری صحافت, ہمارا میڈیا مکمل طور پر نہ صحیح بہترین حد تک آزاد رہا ہو؟ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تقریباً 30-32 سال تو مجھے بھی ہو گئے اس پروفیشن میں, اور میں نے جب صحافت شروع کی تو جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا, تو وہ تو صحافت کے لیے بہت برا زمانہ تھا. اس سے پہلے جو بھٹو صاحب کا دور تھا تو ٹھیک ہے, آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ہمیں کچھ آزادی دی گئی تھی, لیکن اس میں بھی صحافت کے لیے مسائل تھے. اس سے پہلے تو میں نے آپ کو مسائل کا ذکر کر دیا. اب جب میں صحافت میں آیا تو اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی صحافت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آزاد تھی. البتہ کمپیریٹیولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنیجو صاحب نے بھی کوشش کی. محمد خان جنیجو صاحب ایک بڑے کمزور وزیر اعظم تھے, انہوں نے کوشش کی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو ختم کیا. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز, کیبل ٹی وی, اس کی بھی کوشش شروع ہوئی. ایف ایم ریڈیو بھی ان کے دور میں شروع ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ مسائل ان کے ادوار میں بھی تھے, نواز شریف کے ادوار میں بھی تھے. ابھی تک وہ مسائل جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے. ہمارے ہاں صحافت یا میڈیا اتنا ہی آزاد ہے جتنی کہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے. ٹھیک ہے, اب آپ پارلیمنٹ اگر آپ کی آزاد نہیں ہے, اگر آپ کی پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے تو آپ کا میڈیا کیسے آزاد ہوگا؟ اور آپ کے ملک میں میڈیا اتنا ہی آزاد ہے جتنی کہ آپ کی عدلیہ آزاد ہے. عدلیہ جتنی آزاد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھٹو کو پھانسی لگا سکتی ہے, نواز شریف کو نااہل قرار دے سکتی ہے, پرویز مشرف کا ٹرائل نہیں کر سکتی. تو اب ایک جو جمہوری ریاست ہوتی ہے, جمہوری معاشرہ ہوتا ہے, اس میں عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو خود مختار ہونا چاہیے. تو جب یہ 2 ادارے آزاد ہوں گے تو پھر جو صحافت کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملتا ہے. تو جب پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد نہیں ہے تو صحافت کی, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے ملک میں پارلیمنٹ اور عدلیہ آزاد نہیں تھے, اس لیے آج تک پاکستان میں میڈیا بھی آزاد نہیں. وارث میر صاحب نے نہیں چاہا تھا کہ ان کے بچوں میں سے کوئی صحافت میں جائے, خاص طور پہ آپ کے حوالے سے. حامد میر اب کیا چاہتا ہے, اس کی بیٹی یا یہ جو نوجوان یا اس وقت آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے, صحافت میں آئیں, میڈیا میں آئیں؟ اچھا, اب یہ کیونکہ موضوع جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ حق گوئی کے وارث, تو میں یہاں پہ اب زگ زیگ بنا کر نکل نہیں سکتا. تو مجھے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں تو سچ بولنا چاہیے. تو جس طرح میرے والد صاحب نے کوشش کی
کہ میں صحافی نہ بنوں. تو اسی طرح میں نے بھی کوشش کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس طرف نہ آئے، کیونکہ جب میں ایک حادثے کا شکار ہوا 2014 میں تو وہ اس وقت طالب علم تھا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ اس طرف آ جائے. تو یہ ویسے والدین کو کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں نے کوشش کی اس کو تھوڑا ڈسکریج کروں، کہا نہیں یار ابھی چھوڑ دو یار، ابھی تم یہ مت پڑھو، آپ اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. تو شاید وہ بہت سمجھدار تھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ والد محترم کیا چاہتے ہیں، تو وہ دوسری طرف چلا گیا. لیکن اس دوران میری بیٹی جو ہے وہ بھی بڑی ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے تو یہ صحافت کو پڑھنا شروع کر دیا اور کرنا بھی شروع کر دیا. انٹرنشپ بھی خود بخود ہی اس نے لے لی اور کرنا بھی شروع کر دیا. تو بیٹے کو تو میں نے روک لیا، لیکن بیٹی کو میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بیٹی کو بھی روکوں، تو اس کو میں نے نہیں روکا. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ 50% جو ہے وہ میں کامیاب رہا، 50% میں کامیاب نہیں رہا. لیکن میں یہ مشورہ نہیں دے رہا آپ لوگوں کو جو نوجوان ہیں یہاں پہ کہ آپ صحافت کی طرف نہ آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی صحافت اور میڈیا ہے وہ ایک بڑے ایک فیصلہ کن موڑ سے گزر رہے ہیں. ہم ایک نازک دور تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس وقت جو ہے نا، جیسے کہ آئیے رحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو آپ اپنے اخبار کے ملازم ہوتے ہیں، اخبار کے اندر ملازم ہوتے ہیں، ایک کچھ آپ کو باہر بھی کچھ لوگوں کی ملازمت کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ڈبل ملازمت کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے صحافت میں، بلکہ ٹرپل ملازمت کرتے ہیں. تو وہ 3 ملازمتیں کرتے ہیں، 3 جگہ پہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ سچ بولتے ہیں، 2 جگہ پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر 2 جگہ پہ سچ بولتے ہیں، 1 جگہ پہ جھوٹ بول دیتے ہیں. سارے کنفیوز ہیں. اب اس میں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے. نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ سچ بولتے رہیں اور خلق خدا جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ پہ بھی آپ کو بھروسہ کرنا ہے اور خلق خدا پہ بھی. تو اصل میں آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اور عام لوگوں کو. تو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب 2014 میں مجھ پر حملہ ہوا اور میں زخمی پڑا ہوا تھا کراچی میں، تو مجھے ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا تھا پاکستان چھوڑ دو، چلے جاؤ پاکستان سے. اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو وہاں پہ میرا علاج کر رہے تھے، ان کا بھی نام بھی لوں گا، ڈاکٹر انعام پال. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے کیوں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. میں نے کہا ان کا خیال ہے کہ وہ جو گولیاں ہیں جسم میں جو آپ نہیں نکال سکے تو وہ باہر سے جا کے نکلیں گی. انہوں نے کہا وہ تو میں نے جان بوجھ کے نہیں نکالی، 4 نکال دی ہیں تو 2 کو اندر رہنے دیا ہے. وہ 2 اگر آپ کے جسم کے اندر رہیں گی تو اٹس اے سووینئر فرام دی اینیمیز آف فریڈم آف میڈیا. اٹس اے سووینئر، اس کو اپنے پاس ہی رکھو اس سووینئر کو. دوسری بات یہ ہے کہ 6 انچ گہرا سوراخ کرنا پڑے گا. تو 6 انچ گہرا سوراخ کرنے کے لیے آپ کی کچھ مزین وینز کٹنے کا خطرہ ہے. کیا ضرورت ہے کاٹنے کی؟ اس کو اندر رکھو، کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ یہیں پہ میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا. تو اس نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. اور پھر جو اس وقت اتنا ایک طوفان تھا، غداری کے فتوے، الزامات، پروپیگنڈا. ایک تو آپ وکٹم ہیں، اوپر سے وکٹم کے خلاف بھی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اور آپ ہی کے ساتھی جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آپ کی کردار کشی کر رہے ہیں. لیکن جو عام لوگ تھے، عام لوگ، اور خاص میں اہل پنجاب کی بات نہیں کر رہا، سوری میں اہل پنجاب کی بات نہیں کر رہا، حالانکہ میرا خود تعلق پنجاب سے ہے، میں لاہور میں پیدا ہوا، ڈومیسائل بھی میرا پنجاب کے. لیکن جو اہل سندھ، اہل بلوچستان، اہل خیبر پختونخوا، اہل گلگت بلتستان، اہل آزاد کشمیر، یہ 5 لوگوں کا میں ضرور ذکر کروں گا کہ پاکستان کی جو یہ 5-6 اکائیاں ہیں، اس میں سے یہ جو اکثریتی لوگ تھے، انہوں نے دامے درمے سکھنے جس طرح بھی ہو، وہ انہوں نے کہا بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں. پنجاب میں کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ تم غدار ہو، تو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ حق گوئی کے زیادہ تر وارث جو ہیں وہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں رہتے ہیں، اور وہ
جو چھوٹے صوبے ہیں وہی اصل پاکستان ہے. پاکستان بنانے کی جو پہلی جو قرارداد ہے وہ بھی سندھ میں منظور ہوئی تھی. پنجاب کا اپنا کردار ہے, بالکل ہے, اور پنجابیوں نے بھی مزاحمت کی بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں, لیکن میں ایک مجموعی سیاسی رویے کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حق گوئی کے زیادہ تر وارث جو ہیں وہ چھوٹے صوبوں میں رہتے ہیں, اور اس لیے حبیب جالب نے یہ کہا تھا, حالانکہ جالب صاحب بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی پنجابی بولتے تھے, انہوں نے کہا تھا نا, جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان گیا. تو وہ جو جالب صاحب نے کہا تھا نا, جاگ میرے پنجاب کے پاکستان گیا, وہ بات ابھی تک جو ہے وہ سچی, ابھی تک صادق ہے. اور پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس ملک میں ایک کنسنسس کانسٹیٹیوشن موجود ہے, ایک متفقہ آئین موجود ہے, اور اس آئین کی موجودگی میں لوگ کہتے ہیں جی اس ملک میں صدارتی نظام لے آؤ, جبکہ آئین کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ آپ نے آئین کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے. ابھی کچھ 5-6 دن پہلے اس پر ہمیں کافی ہماری سرزنش ہوئی ہے کہ آپ لوگ اتنی کیوں صدارتی نظام کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے آپ جمہوریت کے بہت بڑے حامی ہیں, تو اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ اس کی بات سنیں, بلکہ اس پہ ڈیبیٹ کریں, ہو سکتا ہے اس سے پاکستان مضبوط ہو جائے. تو جب میں نے کہا کہ بھائی ہمیں بڑے برے تجربات ہیں, اور صدر پاکستان ایوب خان صاحب تھے, انہوں نے تو فاطمہ جناح کو غدار قرار دے دیا تھا, تو اگر ایک اور صدر پاکستان آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کا نام لینے والوں کو بھی غدار قرار دے دے. تو پھر ہمیں تو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, آپ کا پاکستان تو نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا یس, ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ لوگ پاکستان کے بہت دشمن ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی یہ جو جالب صاحب کی اور فیض صاحب کی دی ہوئی باغیانہ سوچ ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بغاوت کی سوچ ہی میں پاکستان کی بقا ہے. اور جو لوگ اس باغیانہ سوچ کا علم اٹھا کے آگے بڑھتے رہیں گے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے, جو اس سوچ کی مخالفت کریں گے وہ پاکستان کو پیچھے لے کے جائیں گے. میر صاحب, حق گوئی کی جب ہم بات کریں تو ظاہر جتنے نام آپ نے لیے اس وقت ایک بنیادی طور پہ میڈیم آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن صحافت کے اعتبار سے اخبار تھا یا جرائد تھے, پھر ریڈیو, ٹیلی ویژن, اس وقت میجر میڈیم ٹیلی ویژن. لیکن اب ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ حق گوئی جو ٹویٹ ہو رہی ہے, حق گوئی جو انسٹاگرام ہو رہی ہے, انسٹا ہو رہی ہے, حق گوئی جو فیس بک ہو رہی ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو حق گو کہہ رہا ہے. آج کے اس سوشل میڈیا کلٹر میں حق گو کو ڈیفائن کیسے کیا جائے, اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ دیر از سو مچ آف بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں. اس وقت پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر بہت پابندیاں ہیں, ذکر اس کا کم ہوتا ہے, لیکن کمال یہ ہے پابندیاں لگانے والوں کا کہ انہوں نے سینسرشپ لگایا بھی ہوا ہے, اور اس سینسرشپ کے خلاف میڈیا بولتا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ میڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اور پہلے براہ راست ورکنگ جرنلسٹ کو پکڑا جاتا تھا, اب ورکنگ جرنلسٹ کو نہیں پکڑتے, اب میاں افتخار الدین کو پکڑ لیتے ہیں, سمجھ گئے نا, اب مالکان کو پکڑ لیتے ہیں. تو اسٹیٹ نے سیٹھ کو قابو کر لیا. تو جب اسٹیٹ نے سیٹھ کو قابو کر لیا تو پھر باقیوں کو قابو کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو باقی لوگ جو ہیں وہ پھر سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں, ٹھیک, یا پھر آپ کسی دوسرے ملک کے اخبار میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ کسی دوسرے ملک کے اخبار میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں, تو اس سے پھر ہماری ایک ان کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ اگر ان کو ہم نے پاکستان میں نہ لکھنے دیا تو یہ باہر کے اخبار میں لکھتے ہیں. وہ پھر آپ کو پرنٹ میڈیا میں تو تھوڑی سی آزادی دے دیتے ہیں, اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں, لیکن ٹی وی پر آزادی جو ہے اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتے. لہٰذا لوگ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وہاں پہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے, الزام بازی بہت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا ایک اچھا میڈیم بن گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت بہت سی جو تحریکیں ہیں وہ آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ نظر نہیں آتی, بہت سے لوگوں کی آواز آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ نظر نہیں آتی, آپ کو سنائی نہیں دیتی, لیکن اس کے باوجود ریاست ان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ لوگ کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی جلسہ کرتے ہیں, کوئی مظاہرہ کرتے ہیں, تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں وہاں پہ. سوشل میڈیا کے ذریعے میسیجنگ ہوتی ہے,
اور مسائل کیونکہ ان کے بڑے جینون ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں، تو اب ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے ریاستی اداروں میں اور خلق خدا میں. عوام کی سوچ کچھ اور ہے، ریاستی اداروں کی سوچ کچھ اور ہے، قومی مفاد کچھ اور ہے، عوامی مفاد کچھ اور ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جو آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سرو کرنے کے لیے ریاست جھوٹ بولتی ہے اور ہمیں بھی کہتی ہے جھوٹ بولو، یہ نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے، جھوٹ بولو. جھوٹ بولو گے تو تمہیں تمغہ حسن کارکردگی ملے گا. لیکن پبلک انٹرسٹ کچھ اور ہے. پبلک انٹرسٹ کہتا ہے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 184(3) میں جو از خود نوٹس ہے وہ بھی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، تو وہاں بھی پبلک انٹرسٹ ہی ہے. تو اس لیے حق گوئی کا معیار میرے لیے یہ ہے کہ آپ پبلک انٹرسٹ کی بات کریں تو وہ حق گوئی ہے، جب آپ نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات وہ جھوٹ ہوتا ہے. صحافت میں جو مختلف سوچ اور مختلف طرح کی فکر ہونا، یہ تو بڑی ایک مثبت اور ہیلدی چیز نہیں ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو صحافی پکڑ کر جیل میں ڈالے گئے تھے اس میں حسین نقی صاحب تھے، وہ ایک بڑے پروگریسو آدمی تھے، ٹھیک ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، وہ بڑے رائٹ کے آدمی تھے. الطاف قریشی صاحب بھی بڑے رائٹ کے آدمی تھے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ جو حق کی آواز ہوتی ہے، خواہ وہ رائٹ کی طرف سے آئے یا لیفٹ کی طرف سے آئے، حکمران کو تو بری لگے گی نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈویژن ہے اس وقت پاکستان کے میڈیا میں، یہ پاکستان کے میڈیا کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے رائٹ اور لیفٹ کی بنیاد پہ. ان کو ضیاء الحق کے دور میں جو صحافتی تنظیمیں تھیں ان کو توڑ دیا گیا رائٹ اور لیفٹ کی بنیاد پر. وہ ڈویژن ابھی تک چلی آ رہا ہے، بلکہ اس میں تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خواہ جمہوری حکمران ہو، خواہ غیر جمہوری حکمران ہو، ڈکٹیٹر ہو یا کوئی الیکٹڈ وزیر اعظم ہو، وہ سچ برداشت نہیں کرتا. اس کا مسئلہ رائٹ یا لیفٹ نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے، آپ سچ نہ بولیں. تو ہمارے لیے تو وہی حکمران اچھا ہے جو آئین اور قانون پہ چلتا ہے. جو آئین اور قانون پہ نہیں چلتا میرے خیال سے وہ باطل ہے. میر صاحب، اب ٹھیک ہے، ہم نے بہت مصائب بیان ہوئے اور حق گوئی کے جو وارث ہیں وہ کس طرح سے ابھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، اور وہ آپ کی بڑی خوبصورت بات کہ باطل حق کو باطل کہتا ہے اور حق باطل کو باطل کہتا ہے. اس ساری تفصیل سے اب نکلتے ہوئے اب تھوڑی سی اگر مستقبل تناظری کی جائے اور آج سے 25 برس کے بعد کا پاکستان صحافت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو آپ ایسے 2 یا 3 کیا اقدام اٹھانا یا مشورہ دینا چاہیں گے کہ یہ اگر کر لیا جائے اسٹرکچرل لیول پہ قومی اعتبار سے، تو شاید 25 برس کے بعد کا صحافت کے اعتبار سے پاکستان ایک زیادہ آزاد پاکستان ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں جس میں میڈیا بھی شامل ہے، ہمیں صرف وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے. مثلاً فوج کا کام پاکستان کا دفاع کرنا ہے، لیکن فوج جب دفاع کی بجائے سیاست میں بھی آ جائے گی تو فوج کو بھی نقصان پہنچے گا، پاکستان کو بھی پہنچے گا. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کرے، لیکن عدلیہ جب وہ انصاف کی بجائے بہت سے دوسرے کام بھی کرنے لگے تو پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ صحافت کرے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے اکثر جو ساتھی ہیں وہ صحافت کرتے کرتے سیاست کرنے لگتے ہیں، اور سیاست کرتے کرتے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے دھکے کھا کے پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ صرف صحافیوں سے یا میڈیا سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ پاکستان کو بدل دیں یا وہ پاکستان کو ریفارم کر دیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ جب تک پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگی، جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی،
تب تک میڈیا آزاد نہیں ہو سکتا، اور جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، اور جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ پاکستان کے آئین کو دوبارہ معطل کر کے اور پاکستان کو ایک بہت مضبوط ملک بنا دے گا، تو وہ میں سمجھتا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ لیکچر تو ہم ان کے سنتے رہتے ہیں نا اکثر۔ اس لیے یہ تمام طبقات کو مل کے کام کرنا ہے، یہ وکلا کو، میڈیا کو، سیاستدانوں کو، ان سب کو کم از کم اس ایک نقطے پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا، اس میں تقریباً تمام مسائل کا حل موجود ہے، اگر آپ اس پر عمل درآمد کریں صحیح طریقے سے تو آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں گے، اور 25 سال بعد جو ہے اگر 1973 کا آئین موجود رہتا ہے تو مجھے امید ہے کہ 25 سال کا بعد کا پاکستان آج کے پاکستان سے بہت بہتر ہوگا۔ آج کی اس نشست میں صبح سے لے کے ابھی تک، پچھلے نشست سے عدیل ہاشمی سے مجھ تک، ایک اور چیز جو ورثے میں ملی ہے وہ وقت کی پابندی۔ تو 2:45 ہونے میں 30 سیکنڈ باقی ہیں، میں چاہوں گا یہ نشست بھی اگلی نشست کو وقت سے پہلے فلور دیں۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت لطف آیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔